نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. میرے پیارے بھائیوں، یہاں صرف ثواب کی نیت سے نہیں آنا، یہاں زیادہ نیتیں کرنا ہے. بھائی KDA گلشن آباد اور کیمپونو ولا دوله 22 جولائی هفته ده دا ملګري چې د نن برنډې کې ممبر سره جمع شوي. تو یہ فرماتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. تو سلسلہ کٹ جاتا ہے. ہاں، ثواب کی نیت سے ثواب تو ملتے ہی ہے، ثواب کی نیت بھی کرنا ہے، معمولی نہیں ہے، ہم کرتے سب، لیکن عمل کی نیت. ایک تو یہ شب جمعہ جاؤں گا ثواب ملے گا، ایک یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے. ایک ایک بات سنا عمل کی تو بہت سے آدمی کی ترقی ہوگی، بہت ترقی ملی. ایک درخواست تو یہ ہے، یہ رائیونڈ کی شکایت آئی ہے کہ پرانے ساتھی شب جمعے میں رات نہیں گزارتے، واپس چلے جاتے. نئیوں سے تو گلا نہیں ہے جو بیرون کا سفر کیے ہوئے ہے، 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. درخواست ہے میرے پیارے بھائی، ایک دن قبر میں اکیلا رہنا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا وہ سچ ہے. من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل بی. جو مجھے خواب میں دیکھا وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ اس نے حق دیکھا. شیطان کسی بزرگ ولی کی شکل میں آ سکتا ہے، تمہیں غلط کرتا ہے، لیکن نبی کی شکل میں. تو رائیونڈ کی کارگزاری ہے، پنجاب میں ایک آدمی عالم شب جمعہ عشاء کا بیان، وہ مغرب کا بیان سن کر کے شب جمعہ کر کے گھر چلا گیا. رات کو نبی علیہ السلام خواب میں ہے کہ شب جمعہ تو صبح تک ہوتا ہے. وہ بڑا ہمت والا تھا، اس کے ساتھ موٹر سائیکل نہیں تھی، سائیکل نکالی 17 کلومیٹر رات کو واپس شب جمعے میں آیا. تو یہ نیتیں کر لو کہ انشاءاللہ رات کی نیت سے آیا کرو. ایک رات ہے، یہ بھی یقین کرو اللہ پاک ہم سے پوچھے گا. ایک بات قرآن حدیث میں ہے نہیں، ہم نے اپنے طرف سے بیان کیا تو ہماری پکڑ ہوگی. یہاں جو بات بیان کرنا ہوتا ہے ذمہ داری کے ساتھ. گھر پر 1000 راتیں تہجد پڑھنا، 1000 دن نفلی روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں ایک رات گزارنا اس سے بہتر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا، ہاں یا تو صحابہ میں یہ تو کوشش کریں گے نا رات کی نیت سے ہے. اور یہ رات ہے تو پھر ماشاءاللہ آج کی رات 1 ذی الحجہ ہے، ایسا ہوگا نا. کل کو تو 1 ذی الحجہ ہے، رات پہلے شروع ہوتا ہے. اور یہ حدیث ہے، حدیث پاک میں ہے کہ یہ ذی الحجہ کی پہلے جو 10 راتیں ہیں، 10 یہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. اس میں سے ہر رات، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور جب کل عید ہو 9 ذی الحجہ کا، اس کا 2 سال کے روزوں کا برابر. روزے تو گرمی ہے لیکن کم از کم یہ ساری رات نہیں ہے. ان راتوں میں کم از کم تھوڑا سا عبادت کو زیادہ کرنا ہے. جیسے آدمی کو لیلۃ القدر مل جائے تو وہ تو پھر ساری رات جاتا ہے. یہ تو نبی نے فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر.
कम से कम इन रातों में तो तहज्जुद का एहतमाम करो, अल्लाह से मांगो। और आज रात तो और दुआओं के साथ ये भी नियत करो, जो शब जुमा में है, जो घर जा रहे हैं, इशा से पहले या 2 रकात नमाज के लिए पढ़ लो। किस किस की नियत है? इस नीयत से अल्लाह तू बारिश बरसा दे, हम कमजोर हैं। लेकिन बारिश बरसने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? तौबा इस्तिग़फ़ार है। क्या है? तौबा इस्तिग़फ़ार। तौबा इस्तिग़फ़ार में क्या फर्क है? एक तौबा है, एक इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार इसको कहते हैं कि जो मैंने किया वो माफ कर दे। तौबा आइंदा के लिए रुख बदलना है। आइंदा के लिए मौलाना सईद अहमद खान साहब कहते हैं, हाजी इस्तिग़फ़ार करता है लेकिन तौबा नहीं करते। पहला खाता तो माफ कराओ, लेकिन आइंदा अज़म नहीं है कि गुनाह नहीं करूंगा। और बाज़ उलमा कभी यानी ये भी तफसीर बनाते हैं, और सही तौबे का मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े। रायगढ़ के इज्तिमा में जब वो आते थे अक्सर बयानात उसके होते थे। यकीन करो, जब कुरान सुनाता था इज्तिमा में, ऐसा महसूस होता था जैसे कुरान अभी नाजिल हो रहा है। अल्लाह ने इतना महारत दी, अंदर रूहानियत भी, बाकवर कुरान पर अबूर भी। आज तो ये तो फैसला करो आया हुआ मजमा कि सही तौबा करना है। और सही तौबा में उमर पालनपुरी फरमाते 4 चीजें मौजूद करना जरूरी है। कितनी चीजें? एक जो किया है उस पर दिल में नदामत हो। आदमी को बात चीजें मालूम होती, बात मालूम नहीं होती, गुनाह कर रहा है, या अल्लाह जो मालूम है वो भी माफ करे, जो हमें मालूम नहीं वो भी माफ करो। समझ में आ गई? एक जो किया है उस पर नदामत हो। दूसरा जो अभी जो फिलहाल है इस दौर में समझ रहा है कि ये बात अल्लाह की नाफरमानी के, उसको छोड़ दो। उसको क्योंकि तफसीर मजहरी में है, एक आदमी गुनाह नहीं छोड़ता और कहते या अल्लाह मेरी तौबा, ये अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। अल्लाह के साथ मजाक न करो। गुनाह नहीं छोड़ता, या अल्लाह मेरी तौबा। तौबे में 4 शर्तें पैदा करो। एक जो किया है उस पर नदामत हो, अभी गुनाह छोड़ो, आइंदा न करने की नियत करो। नियत करो, अगर फिर भी गलती हो गए फिर तौबा करो। ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, जो हुकूक रह गए उसको माफ कराओ या अदा करो। आपको मालूम है कि किसी का मुझ पर हक है, उसको अदा कर दो या माफ करो। अगर अल्लाह के हुकूक रह गए हैं, नमाज कज़ा है, रोजे कज़ा, उसकी कज़ा में लग जाओ। यकीन करो कितना आसान, ये मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है ये मजमे की किसकी थी? या इंशाल्लाह आज से मैंने ये नियत की कि ऐसा तौबा करूंगा। हाँ, देखो अल्लाह पाक फौरन हमारे बारे में नजर बदल जाए। अल्लाह करीम है, बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर है, लेकिन सही तौबा करने वालों, अल्लाह हम सबको सही तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरे लोगों को भी तौबा इस्तिग़फ़ार पर लगाओ, और जुबान पर भी 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार रोजाना पढ़ो। इतने ज्यादा लोगों ने मुझे बताया कि जब से हमने 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार शुरू किया, हमारा कोई मसला अटकता नहीं, बिल्कुल। और ये मेरे तरफ से ना कहो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है। सही हदीस है रियाज़ुस सालिहीन में, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि द्वीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सही अल्फाज। जो इस्तिग़फ़ार को कभी पढ़ता है कभी नहीं, लाज़िम पकड़े, पाबंदी से करेगा, अल्लाह हर तंगी से निकालेगा। एक तंगी नहीं है, माश की तंगी, कारोबार की तंगी, औलाद नहीं है और परेशानियां हैं, हर परेशानी से अल्लाह पाक निकालेगा। और अब्दुल वहाब साहब इसका ये तर्जुमा करते थे, वह मिन कुल्ले हमिन फरजा, कि गम की जगहों से अल्लाह खुशियां निकालेगा, गमों में अल्लाह खुशी पैदा करेगा इस्तिग़फ़ार के बरकत। लेकिन कोई नहीं करता है। दुकान में 8 घंटे लगाता है, इस पर 15-20 मिनट लगता है, ये नहीं करता। जरूरत नहीं, समझ, इसमें यकीन नहीं है और ये गारंटी है। पैसों से पैसे कमाना मना नहीं है, शरीयत में कभी पाबंदी नहीं है कि इतना न कमाओ, कमाओ, लेकिन इन पर वादा
کہاں قرآن میں نہیں ہے کہ پیسے آئیں گے تمہاری زندگی بنے گی، اعمال صحیح ہوگا تمہاری زندگی بنے گی۔ تمہارے اعمال خراب ہو، اگر یہ زمین سونے کا بن جائے، خدا کی قسم کبھی بھی خوشی کا دن نہیں دے۔ قرآن صحیح کتاب ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ پاک قیامت تک قرآن قیامت تک انسانوں کے لیے ہے نا، یا صرف صحابہ کے لیے تھا؟ قیامت تک انسانوں کے لیے رہبری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کی بستی کا مثال دیتے ہیں، کوئی خاص بستی، کوئی کہتے عام یوں مثال ہے کہ ایک بستی والے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً بستی كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن سی تھی، کوئی بد امنی نہیں تھی، دل بھی مطمئن تھے، باہر کسی سے کسی کو خوف نہیں تھا۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اللہ پاک نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے تھے، ہر چیز ہر وقت میں آسان قیمت پر ملتا تھا اس بستی والوں کو۔ پھر کیا ہو گیا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر ان لوگوں نے اللہ کے نافرمانیاں شروع کر دی۔ نافرمانی، خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، وہ غرب یعنی تنگ دستی نقصان نہیں ہے، غریبی نقصان نہیں ہے، بے دینی نقصان ہے۔ بے دینی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، مال کی کمی ہلاک نہیں کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری میں حدیث ہے، قسم کھا کر لیکن نبی کی بات پر یقین نہیں آتا ہے، واللہ لا اخشى علیکم الفقر، اللہ کی ذات کی قسم اپنی ساری امت کو بتا رہا ہے، مجھے تم پر کبھی فقر کا خوف ہو کہ مال کی کمی کی وجہ سے تمہیں نقصان ملا، واللہ لا الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، یہ خوف ضرور ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ آئے گا، جب مال زیادہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فتنافسوها كما تنافسوا، پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، فتهلككم كما اهلكتهم، پھر تمہیں دنیا ایسا ہلاک کرے گا جیسے اوروں کو ہلاک۔ ہم چاہتے دیکھو ممبر پر بیان آسان ہے، یہ مشکل بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج میں نے ظہر کے بعد اپنے 2 بیماریوں کے لیے خصوصی دعا شروع کر دی، مجھ میں اپنی بیماری بتا دو، یا اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال، دنیا استعمال ناجائز نہیں، یا اللہ محبت نکال، کہ جب دین آ جائے گا چاہے کروڑوں کا نقصان ہو رہا دنیا کو پھینکو، باقی استعمال کرو، اگر دین کو چھوڑا تو یہ دنیا کی محبت ہے۔ اور دوسرا، یا اللہ میرے دل کو مسلمانوں کے حسد کینے سے پاک، یہ خصوصی میں نے آج دعا مانگی، بس وقت شیطان کسی مسلمان کے بارے میں دل میں وہ پیدا کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی انس رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام فرماتے، یا بنی ان قدرت ان تصبح او تمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے میرے بیٹے بہت پیار کے ساتھ، اگر تم میں یہ طاقت ہو کہ تو صبح کرے یا شام کرے اور تمہارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، سمجھ رہا ہے نا، کسی کے لیے دل میں اچھا دے پورا دے سڑکی خیرہ نہیں تھی، یار دادا نہ ہوا، یا دادا دادا تھا نہ ہو، کسی کی بدخواہی دل میں نہ ہو، فعل پھر ایسا کرو، وہ یا بنی ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، کتنی پیاری بات، جو میرے سنتوں سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اکٹھا رہے۔ نیت کرو کہ نبی کا ایک سنت معلوم ہے ساری دنیا کو ناراض کریں گے، نبی کی ایک سنت کو کسی حال پر قربان نہیں، کس کس کی نیت ہے؟ لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، قیامت میں لوگ ہمارے کام نہیں آئے، حوض کوثر پر ہمیں حضور پاک علیہ السلام کھائے، میزان پر ہمیں حضور پاک علیہ السلام آئے۔ تفسیر مظہری میں ہے قیامت کے دن آدم علیہ السلام 2 سبز جوڑے پہنے ہوئے، جو لوگ قیامت تک ان کی اولاد میں سے، آدم کی اولاد میں سے علیہ السلام، جو دوزخ کے طرح ایک قطار میں جاتے ہوں گے، آدم علیہ السلام پریشان ہوگا، کوئی کر نہیں سکے گا، اس قطار میں ہمارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بھی آدم علیہ السلام پہچانے گا، آواز دے گا ہمارے نبی کو، اے احمد تمہارا امتی جا رہا ہے، نبی علیہ السلام دوڑ کر کے آئے گا، اے فرشتے اس کو نہ لے جاؤ، یہ میرا امتی، فرشتے کہیں گے ہم بڑے زوراور ہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ ہم اللہ کے حکم، نبی علیہ السلام ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑے گا اور دوسرا اللہ کے سامنے پہنائے،
یا اللہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ امت کے بارے میں آپ پریشان نہیں کریں. اللہ فرشتوں کو آرڈر بھیجے گا اس کو واپس کر دو احمد کی باندھ. نبی علیہ السلام گھر سے جیب سے ایک پرچہ نکالے گا اور اس کے نیک عمل کے ترازو میں رکھے گا. پہلے پھانسی کا حکم آئی بری ہوگی. ابھی پہچانے گا نہیں کہ یہ کون ہے. نہ اس کی بیوی کام آئی, نہ بچے آئے, نہ دکان آئے, نہ مارکیٹ آئی. یہ دوڑ کر ان کے قدموں میں گرے گا, بتاؤ تو صحیح ہے, اس سخت دن میں تم نے میرے ساتھ جو کیے تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نبی کے سنتوں کو ہم سب کو یا اللہ معاف کرے. یہ پرچہ کیا تھا, یہ تم نے مجھ پر دنیا میں درود شریف زیادہ تھا. ہم کیا اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے, کچھ بھی بڑے نہیں, دین سے خالی ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی والدہ سنی سنائی نہیں, سید سلیمان ندوی بڑے عالم لے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے. جو 1000 مرتبہ بھی درود شریف روزانہ پڑھے گا مرنے سے پہلے اللہ پاک جنت میں اپنا مقام دکھائے. عبد الوہاب صاحب اتنے مصروفیت کے ساتھ ساتھ بھی 1000 مرتبہ پڑھتے, پوری دنیا کا تبلیغ کا کام کرتے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تھے, صحابہ کی باتیں کرتے لیکن ان کے پیچھے چلنے کا کسی کو نیت نہیں. فضائل اعمال میں حضرت ابو ہریرہ روزانہ 12000 مرتبہ استغفار کرتے. دیکھو خوب فضائل اعمال کتنا, اور ہم 313 نہیں کرتے اور کہتے پریشانیاں. اعمال والی زندگی ہے نہیں ہماری. مال سے مسئلے نظر آتے ہیں کہ مسئلے بنے گے. مال سے تو قارون کا بھی نہیں بنا, قرآن نے بتایا ہے. قارون کے ساتھ تھوڑا مال تھا. وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ان کے خزانوں کی چابیاں قرآن بتا رہا ہے. بڑے بڑے پہلوان اٹھانے میں مشقت اٹھاتے, لیکن مال نے بچایا نہیں ہے. دین بچاتا ہے, بچانے والی ذات. اور اللہ اعمال پر وعدہ ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا اور کس عمل پر بچایا؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. وہ مچھلی والا پیغمبر جو قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا, کشتی والوں نے کہا کہ یہاں ایک ایسا آدمی جو مالک کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے, قرآ ڈالا تو اس کا نام لے کر سمندر میں ڈالا, مچھلی نے نگل لی. مچھلی کے پیٹ میں کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا لہ, اللہ تو اللہ ہے. ہاں وہ اندھیروں میں, ایک اندھیرا نہیں, فی الظلمات جمع ہے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, رات اللہ کو پکارا. ہر مشکل میں اللہ کو پکارو, خدا کی قسم سے آسان راستہ نہیں. مخلوق کے پیچھے نہ جاؤ, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, مخلوق کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. رشید احمد گنگوہی بہت بڑے آدمی, اتنا پیارا جملہ ہے کہ انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. مخلوق کے ہاتھ میں پھر کسی سے گلہ شکایت نہیں ہوتی کہ اس نے مجھے نہیں دیا, اس کے ہاتھ میں ہے نہیں کچھ. دل تو اللہ کے ہاتھ میں. کسی نے کچھ دیا سمجھو کہ اللہ نے دیا, نہیں دیا تو سمجھو کہ اللہ نے نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت, یا اللہ جس کو تو دینا چاہے ساری دنیا اسے روک نہیں سکتا ہے. ولا معطی لما منعت, اور جس پر تو بند کرے ساری دنیا اس کو دینا چاہے کچھ بھی نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں سب. اللہ کے پیچھے لگ جانا, اللہ کو راضی کرنے میں لگ جانا, دن رات ہر قدم اٹھاؤ اس دیکھو. اور یہ عجیب کولیا ہے مولانا الیاس رحمت, بہت پیاری بات ہے, بہت پیار, دل پر لکھنے کی قابل ہے. دین کیا ہے؟ دین ہر موقع پر اللہ کے اوامر کو تلاش کرتے ہوئے, ہر موقع پر, اور اس کا دھیان کرتے ہوئے, اور نفس کا میزت سے بچتے ہوئے. 3 چیزیں ہو گئی. جو بھی قدم اٹھاؤ سمجھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس میں کچھ مجھے اغراض تو نہیں ہے. اس طریقے سے چند دنوں میں وہ چیز ملے گی جو دوسرے طریقوں سے 25 سال مجاہدوں سے نہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ملفوظ, 25 سال مجاہدوں سے نہیں. جو
कदम उठाओ, देखो कि इसमें अल्लाह, ऐसे ना उठाओ। लेट्रीन को बाएं पांव से दाखिल हो जाओ, फौरन दाखिल न जाओ, ब्रेक लगाओ, क्यों दाखिल होता है? नबी का सुन्नत है। दाएं पांव से निकलते हो, क्यों निकलते हो? सुन्नत का नियत करो। पानी दाएं हाथ से क्यों पीता हूं? नबी का सुन्नत अदा कर। बाप की खिदमत क्यों कर रही? अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा हूं। मां की खिदमत की सब चीज में अल्लाह को सामने लाओ, नबी का तरीका सामने लाओ, तुम्हारा दुनिया का काम दीन बन जाए। बच्चों से प्यार क्यों कर रहा हूं? नबी ने प्यार किया। ठंडा पानी क्यों पीते हो? नबी को ठंडा पानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार। इस पानी पर भी तुम्हें अजर मिलेगा उस एतबार। हर चीज में तो मेरे प्यारे प्यारे, आसान जिंदगी एक मुश्किल नहीं है। इसके लिए बाहर से कोई चीज लाना नहीं है। दुनियावी झगड़ों के लिए बाहर की चीजों की जरूरत। यहां जो 5 फुट का बदन है उसका इस्तेमाल सही करो, सारे मसले हल। सारे मसले हल, एक मसला नहीं, सारे मसले हल। इन्ना अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह बाहर नक्शों पर फैसले नहीं करते कि इसकी कितनी मार्केटें हैं, कितनी हुकूमत है, कितने बैंक बैलेंस है, कितने बेटे हैं। नहीं, इसके दिल में किया है और इसके जिस्म से निकलने वाले अमाल किया, इस पर अल्लाह फैसले करे। दिल को पाक रखो। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सलामत दिल, गंदगी से पाक। और सबसे बड़ी गंदगी बताऊं, दिल को जो नापाक करने वाली, सबसे ज्यादा दिल को गंदा करने वाली कौन चीज है? इंसान के दिल में बड़ाई, मैं कुछ हूं। इसको मौलाना ज़करिया साहब ने किताब इस पर लिखा है, उम्मुल अमराज। उम्मुल अमराज, सारी बीमारियों की जड़ इंसान के दिल में हो कि मैं कुछ हूं। यहां भी मौलाना आसान साहब बार बार मैं कहता हूं कि मिंबर पे बैठी हुई है, कहता है अल्लाह पाक दीन का काम उससे ले लेते जो अपने आप को कुछ नहीं समझ, जो कुछ समझते हैं। ये इस दौर में पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में यकीन करो, पूरी दुनिया में देवबंद के उलमा के जरिए जो दीन का सही नक्शा है वो पूरी दुनिया में, खुदा की कसम नहीं, हम दुनिया में फिर करते हैं। और इनमें क्या सिफत थी? मैंने जिस उस्ताद से बुखारी तरमीजी पढ़ा है वो 13 साल देवबंद ही में पढ़े। फरमाते थे देवबंद एक नहीं सारे ऐसे थे, लेकिन एक का शानवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह और सैयद असफर हुसैन, ये हमारे उस्ताद के उस्ताद थे। उसको किसी ने रोटी पर दावत में बुलाया खाने के लिए। कहां बुलाया? खाने के लिए। जैसे दावत, एक सीधा साधा आदमी था, दावत कबूल करना सुन्नत है। उनकी दावत कबूल की कि अल्लाह नाराज हो जाए, तो एक तो पैदल चलाया, फिर चने की दाल रखे। शाह साहब को चने की दाल से परहेज थी, लेकिन सोचा कि अगर नहीं खाऊंगा ये गरीब आदमी नाराज हो जाए, खा लिया। फिर कागज और पेन लाया कि झुंपड़ी में रहते हो, कोई तवीज करो, को थोड़ा सा मसला, माश का मसला हल हो जाए, छोटा सा झुंपड़ी है, सही बन जाए। तो सैयद असफर हुसैन साहब ने तवीज लेकर के दी दिया। शाह साहब ने तवीज लेखा, लेकिन वो बंद करने का तरीका सही नहीं आता। वो सैयद असफर हुसैन साहब को दिया दूसरे आलिम को कि आप मेरा तवीज भी उनको बंद करके दे। तो सैयद असफर हुसैन साहब ने चुपके से देखा कि शानवर शाह कश्मीरी ने तवीज में क्या दुआ किया, कौन सी आयत, कौन सी दुआ लिखी हुई, तवज्जो है या अल्लाह। इसलिए इतने ऊंचे चले गए। शाह साहब को तो ये पता नहीं था कि सैयद साहब मेरा तवीज को लेगा, उसने चुपके से देखा। शाह साहब ने लिखा था, या अल्लाह मैं जानता नहीं तेरा बंदा मानता नहीं। तवीज यही थी, या अल्लाह मैं जानता नहीं तेरा बंदा, ये तवीज था, कोई दाल नहीं। सैयद हुसैन साहब ने जब इस तवीज को देखा, लपेटा और इस आदमी से अपना तवीज वापस लिया कि बस ये एक तवीज तुम्हारे लिए काफी, मेरे तवीज की जरूरत थी। हमारे उस्ताद फरमाते उस झोंपड़ी पर बैन हमने 5 मंजिला मकान देखा। ये सबसे बड़ा मर्ज इंसान में, इंसान अपने आप को कुछ
جیسے میں نے ابو دردہ رضی کے پہلے وہ بات کی کہ خدا پاک کی قسم جو بھی امت ہلاک ہو گئی، ابو دردہ رضی کہتے دو باتوں سے، ایک اپنے آپ کو مقدس سمجھتے پاک، دوسرا فحشات پر چل رہے۔ مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے ام الامراض، اس میں ایک قصہ لکھا ہے، عجیب قصہ ہے۔ ہمارا منصور صاحب ہے شورا کا آدمی ابھی مدینہ میں، مجھے کہنے لگا اس قصے نے مجھے اس مرکز میں آپ نے بیان کیا تبلیغ میں لگایا۔ اور عبداللہ اندلوسی یہ اتنے بڑے پیر تھے کہ جنید بغدادی شبلی وغیرہ ان کے مرید تھے۔ بغداد میں اس کے نام پر 1000 مدرسے چل رہے تھے۔ کتنے؟ 1000 مدرسوں کا محتمم تھا، اور ہزاروں ان کے مرید تھے، ہزاروں ان کے۔ تو شبلی رحمہ اللہ فرماتے ایک سفر پر جا رہے تھے، ہمارے پیر صاحب بھی ساتھ ہے، مرید بھی سارے، پہلے زمانے میں قافلے کی شکل جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر گئے لوگ کی کوئی درختوں کو پوج رہے ہیں، کوئی پتھروں کو پوج رہے ہیں، ہم ان پر سے گزر گئے۔ تو شیطان تو بڑا دشمن ہے، بزرگوں کو نہیں، بہت سے بزرگوں کو دنیا سے بھی ایمان رکھتا، اللہ کے فضل سے آدمی پر بچ سکتا ہے، اپنے علم سے نہیں بچ سکتا ہے کہ میں زیادہ تکڑا ہوں، زیادہ علم والے۔ تو اس کے دل میں کچھ آیا کہ یہ کیا گندے لوگ ہیں، ہم کیا ہے۔ عبداللہ اندلوسی چلو آگے چلے گئے، نماز کا وقت آیا، عصر کا، پانی نہیں ہے، پریشان ہے، 2 عیسائی لڑکیاں جا رہا ہے، بہت حسین ہے۔ تو وہ بزرگ کی نظر پڑی، بس وہاں بیٹھ گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہاں ٹہرا قافلہ۔ تو کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے کہ بزرگ سے پوچھے کہ حضرت ادھر 4 دن کیا تکلیف ہے، یا واپس جائیں گے یا آگے جائیں گے؟ تو شبلی رحمہ اللہ کہتے میں نے آگے جرت کر کے حضرت لوگ تنگ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو واپس جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں شبلی تم چلو یا نہ چلو، میں تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا، وہ جو 2 لڑکیاں گزری ہے ان پر نظر پڑا ہے، ابھی میرے دل میں وہ آ گئی ہے۔ میں نے کہا ماں استاد یہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بزرگور عیسائی لڑکیوں پر عاشق ہو؟ وہ کہتے ہیں ابھی میرے اختیار سے بات نکل گئی ہے۔ ہم روتے ہوئے واپس بغداد آ گئے، سارے مدرسے بند، مرید رو رہے ہمارے پیر پر کیا ہو۔ وہاں وہ تو واپس آ گئے، انہوں نے ان عیسائی لڑکی کے باپ سے بات کی، اس نے اس شرط پر کی کہ میری بیٹی نے کہا ہے لیکن تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئی، اور اس شرط پر کہ اس کی جنگل میں خنزیر چرائے گا۔ سال کے بعد شبلی سے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قافلہ تیار کرے، مہینے کا سفر تھا کہ بزرگ کی خیر خبر تو لے لے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ وہاں جنگل میں ہے۔ یقین کرو کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ بزرگ جو عصا ہاتھ میں لیے ہوئے ہمیں تقریریں کرتا تھا، وہ ہاتھ میں خنزیروں کو چرا رہا ہے۔ ہم نے سلام کیا، اس نے نظر نیچا کر دیا کہ شبلی اپنے غیر سے عبرت لے لو، اپنے بزرگی پر غرا نہ ہو جاؤ کہ میں بزرگ ہوں۔ ہم کہاں تھے کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا استاد آپ کو قرآن 7 قرأتوں سے یاد تھا، ان میں سے کوئی یاد ہے؟ اس نے کہا 2 آیتیں یاد ہے، باقی قرآن بھول گیا ہوں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا۔ ایک آیت یہ اور ایک حدیث، 2 آیتیں نہیں، ہاں نہیں تو دوسرا آیت بھی ہے، 2 آیتیں یاد ہے۔ ایک یہ آیت وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا، اللہ خود مختار ہے، اسے کوئی پوچھنے والا۔ یہ قرآن میں صرف 2 آیت، اور میں نے کہا کہ آپ کو 10,000 حدیث سند کے ساتھ یاد، کتنے؟ اور صرف حدیث نہیں سند کے ساتھ۔ میں آپ جوشیلا تقریر کرتا ہوں لیکن یقین کرو جھوٹ نہیں بولتا، مجھے ایک حدیث بھی سند کے ساتھ یاد نہیں ہے اس وقت کہ فلانے نے فلانے سے فلانے نے فلانے سے، یہ راوی بھی سارے میں، اس کو 10,000 حدیث سند کے ساتھ یاد،
इनमें से भी कोई याद रह गया? उसने कहा एक हदीस याद रह गया, वमन बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, जिस दीन को बदला उसको कत्ल करो। मुर्तद हो गया, मुर्तद की सजा कत्ल है। बस हम बहुत रोए, हमारे रोने की वजह से वो खिंजीर भी रो गए। वापस आ रहे हैं, या अल्लाह ये किया हो। 4 दिन वापस ही सफर कर रहे हैं, क्या देखते हैं नदामत अल्लाह को बहुत प्यारी है कि वो हमारे बुजुर्ग हमसे आगे एक नहर पर गुस्ल करके बुलंद आवाज से कलमा शहादत पढ़ा, फिर इस्लाम की तरफ आया। शबली कहते हैं कि हमारे खुशी उन लोगों को पता होगा जिन जो हम पर गुजरे, उनका पता भी। फिर खुशियां बगदाद में आ गए, लोग आ रहे, मुबारकबाद हमारी पीर साहब को दोबारा अल्लाह ने। महीना के बाद मैंने तन्हाई में पूछा कि हजरत अल्लाह तो किसी पर जुल्म नहीं करता, ये इम्तिहान आप पर क्यों आया? ये इम्तिहान आप पर क्यों आया? बात समझ में आई? तो उसने कहा कि वो जो हम जा रहे थे और गैर मुस्लिमों को देखे कि कोई पत्थरों को पूज रहे हैं, कोई दरख्तों को, तो मेरे दिल में कुछ बड़ाई आई कि ये किया गंदे लोग है और हम किया। तो मुझे इल्हाम हुआ कि तुम्हें जो मिला है वो भी हमारे तौफीक से, वरना अपना नतीजा देखो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह से डरना चाहिए। हर वक्त अपने कमी का, हम सारे गंदे हैं, शैतान ने हमारे दिलों में किया गंदिया बड़ी है। हम कुछ नहीं है, एक नफाक कतरे से अल्लाह ने बनाया, ये तो अल्लाह का कमाल है। इसमें हमने आपको खुद बनाया है, इसमें हमारा कोई दखल है? अल्लाह हमसे कुत्ता भी बना सकता है, खिंजीर भी। अल्लाह ने हमें तो शुक्र में डूबना चाहिए। दिन रात अल्लाह के, या अल्लाह तूने इंसान बनाया, तूने फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और फिर नबियों वाला काम हमें दे दिया। किसका काम दिया? नबियों का किया काम था अल्लाह के साथ ताल्लुक, और अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया इंसान है। अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया क्या मतलब? इंसान की खिदमत करो, इंसान को दोज़ख से बचाओ। ये दो बातें। इंसान की खिदमत करो, किसी को तकलीफ में देखो, किनारा कशी ना करो। खुदा की कसम, कल तुम तकलीफ में हो गए, अल्लाह भी किनारा कशी, मेरा बंदा। वो हदीस है कि अल्लाह पूछेगा, मैं बीमार था, तुमने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। या अल्लाह तू तो पाक जात है, वो फलाना बंदा बीमार था, अगर तू उसकी बीमार पुरसी तो मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। या अल्लाह तू तो भूख से पाक है, मेरा फलाना बंदा, तुम्हें पता था कि उसके घर में भूख है। मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया। या अल्लाह तू तो पाक है, वो मेरा ऐसा। यानी इस वक्त मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह का अजीब मलफूज है, अपने जात के तकाजों में लगना इज्तिमाई बिगाड़ का जरिया है। अपने जात के तकाजों में जानवरों का काम है, मेरी जरूरत है पूरा, बाकी लोग क्या हो जाए। जो इंसान जाती तकाजों में लगेगा, इज्तिमाई बिगाड़ पैदा होगा, और ऐसा बिगाड़ आएगा कि लोग कब्रों, देखो अभी तो बहुत खैरियत है, ये बताया गया है, लोग कब्रों पर से गुजरेंगे और तमन्ना करेंगे काश इन कब्रों के अंदर हम होते। अब तो ये भी कोई भी ये नहीं कहता कि काश इस कब्र के अंदर मैं होता, लेकिन ये नबी का इरशाद है, ऐसे परेशानियां आ जाएंगी, आदमी को काटेगा। वजह क्या होगा कि हर आदमी का जज्बा अपने साथ की जिंदगी बनाने, नबियों ने इंसानियत की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी बिगाड़ दी। ये नबियों वाला रास्ता है। सुहाबा भूख से प्यास से मर रहे हैं, दूसरे को जंग में रूह निकल रहा है, दूसरे को पानी पिला रहा है। हमारे अफगानिस्तान में ज़लज़ला है, कोई नहीं पूछता है, वो अफगानिस्तान वालों का है। हमारी पीर साहब एक दफा कहते थे कि देखो, एक जिस्म पर एक जगह दाना निकलता है, क्या निकलता है? वो खून की खराबी होती है। खून सारे जिस्म में खराब है, लेकिन ज़ुहूर एक जगह हुआ है। ये नहीं कि इस जगह खून खराब है, इस खून सारे खून में एक जगह अल्लाह पाक एक दिखाता है। खामियां हम सब में है, लेकिन अल्लाह पाक इम्तिहान ले आता है। एक दरखास्त ये है, परेशानियों को दूर करने का सबसे बड़ा वो जरिया, किसी इंसान को तकलीफ में देखो कि नाराकशी न कर। इधर एक फौजी अफसर था, अभी पंजाब का बदल हो गया। पंजाब वाले ये माल के खर्च करने में पठानों से बहुत आगे,
وہ کہتا ہے میں نے، حالانکہ زیادہ دیندار بھی نہیں تھا، 4 مہینے، اس نے کہا میں نے تنہے کا 10واں حصہ یہ نیت کری ہے غریبوں پر صدقہ کرنا، 10% اور ابھی 1 لاکھ تنہا ہے اور خود اپنی ضرورتوں پر لگا رہا ہے، محلے میں ارد گرد لوگ غریب ہے، قرون بنے ہوئے ہیں، جمع کرنا نبی کی وصیت ہے۔ ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں کہ بیان ختم کروں، گرمی۔ علقمہ ابن حارث کون ہے؟ رضی اللہ تعالی، علقمہ ابن حارث، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے 7 آدمیوں کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کو سلام کیا، بہت پیارا سلام، نبی علیہ السلام ان کے سلام سے بڑے خوش ہو گئے، تو فرمایا مان تم کون ہو؟ وے نحن مومنون، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ایمان کے تمہارے ساتھ کون سا ثبوت ہے؟ ایمان کی کوئی نشانی ہوتے ہے، ویسے نام کا ایمان تو کام نہیں آتا ہے، تمہاری ایمان کی نشانیاں کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تمہاری مومن ہے، تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا 15 خصلۃ، 15 باتیں ہیں، 5 امرتنا و5 امرتنا اصحابک و5 تخلقنا بها فی الجاہلیت ونحن نعمل بها حتى الآن الا ان تنهانا۔ 15 باتیں ہیں ہماری ایمان کی نشانی، 5 تم نے بتائی ہے نبی علیہ السلام سے، 5 تمہارے صحابہ نے، اور 5 ہم باپ دادا کے زمانے سے ابھی تک لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کون سی 5 بتائی ہے؟ ان نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ایمانیات، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت۔ فرمایا میرے صحابہ نے کیا بتایا ہے؟ وہ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج، 5 بنا ہے۔ یہ تو ہمیں بھی، لیکن وہ ان کی جاہلیت کے باتیں بڑی پیاری تھی، وہ تمہارے باپ دادا کی جو 5 باتیں ہیں، وہ الصبر عند الشکر عند الرخاء، جب خوشی ہوتی ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے، زبان کی شکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ نہ شکری ہے، نعمت کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کیا ہے، تم نے اس نعمت کا شکر، الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء، تکلیف آتا ہے تو چیختے نہیں ہے، برداشت کرتے ہیں، والصدق فی مواطن اللقاء، دشمن کے مقابلے میں نکلتے ہیں، میدان نہیں چھوڑتے، جانے دیتے ہیں لیکن ڈٹے رہتے۔ یہ بات بہت پیاری ہے، چوتھی بات، والرضا بمر القضاء، اللہ کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہے، جو ہم پر حالات آتے اللہ کے، ہم اللہ شکایت نہیں کرتے، یا اللہ تم نے ہمیں دیکھا ہے، یہ بیمار ہمیں کیا ہے، بس اللہ خوب جانتا ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر والرضا بملک رضا۔ اور 5ویں بات وترک الشماتۃ بالبلاء اذا حلت بالعداء، اور دشمن کی تکلیف پر خوشی نہیں کرتے، عجیب بات، ہم تو خوش ہوتے ہیں، کیسا ہے کہ ان پر یہ تکلیف۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فارسی میں کہتے ہیں اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی ایمانیز جاویدانی نیست، اگر دشمن مر گیا زیادہ خوشی نہ کرو، کل تو بھی مرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دشمن کی تکلیف پر خوش ہوں، یہ کتنے ہو گئے؟ نبی علیہ السلام کو ان کی باتیں سنی، اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، فرمایا فقہاء ادبا کادوا یکونوا انبیاء، یہ تو تم بڑے فقیہ عالم اور قریب تک کہ تم نبی ہوتے۔ آگے فرمایا یہ آخری بات بہت قیمتی ہے، 5 باتیں مجھ سے اور بھی سیکھو کہ سارے اپشتوں کی چشل مشی کہ سارے تمہارے پورا ہو جائے خامیہ۔ 5 مجھ سے اور سیکھو کہ سارے صفات تم میں مکمل ہو جائے۔ پشتو ہم نے فوش ہوئے کا نا، جو شل مشی، دین مشل سی، کمائی وہ باتیں نہیں، تمہارا دین مکمل ہو جائے، جو کمی ہے وہ، لیکن ہے یہ مشکل، ہمارے بس کی نہیں ہے، وہ صحابت ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ کیا فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو چھوڑتے ہو، مال جمع کرنے کی چیز نہیں، آیا لگایا اللہ کے نام پر صدقہ، کل اللہ
وکیل ہے. خزانے جمع نہ کرو، یہ نبی کی نصیحت ہے ان سے. لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا جمع نہ کرو کہ چھوڑتے ہو. جب وہ وارثان کو جڑی اتنا لڑائی تھا، میں احمد پور شرقیہ میں تھا، کوئی نواب اس کے وہ سارے سل تھے، وہ رشتہ دار لڑ رہے تھے، حکومت نے سل کی لڑائی. ولا تبنوا ما لا تسكنون، اور اتنی تعمیر نہ کرو جس میں رہتے نہ ہو. ایک کمرے کی ضرورت ہے، تم 10 بنا تو خدا کی قسم سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند مال وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ مٹی اور گارے میں لگ جاتا ہے. یہ مال اللہ کا ناپسندیدہ مال ہے، تعمیر میں لگے. اتنا آبادی نہ کرو. حسن بصری یہ صحابی نہیں ہے لیکن تابعی ہے، صحابہ کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کمرے میں داخل ہوا جس میں نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینے میں زندگی گزاری. اس کا چھت اتنا نیچے تھا کہ مجھے اگر پورا کھڑا ہو جاتا تو سر چھت کے ساتھ لگ جاتا. اور چھوٹا اتنا تھا کہ تہجد کے لیے میں نبی علیہ السلام جب تہجد پڑھتے تھے تو میں پاؤں پہ لا کر رکھتا تھا. پھر سجدے میں جاتے تھے، جگہ تنگ تھی، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتا، میں پاؤں کو سکیڑتا، نبی سجدہ کر کے چلے. انہوں نے دنیا کو مقصد، ابھی سارے امت نے دنیا کو مقصد بنایا، دنیا کی خوشی. تو نبی نے کیا نصیحت کی؟ پہلی نصیحت جو 5 باتیں ہیں، لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہیں سکتے. ولا تبنوا ما لا تسكنون، اتنا تعمیر نہ کرو جس میں رہتے نہیں ہو. ولا ترغبوا فيما عنه تنزلون، اس چیز کے ساتھ دل نہ لگاؤ جس کل کو چھوڑنے والے ہیں. میں اسلام آباد میں تھا باہر ملکوں میں ویزے کے لیے، خدا پاک کی قسم اتنا ترس آتا تھا. وہ لوگ اتنے مقابلے پر اتنے کوٹیاں رنگیلے بناتے. میں سوچ رہا کہ ان کی جو موت آئے گی تو اس کو کتنا زور ہوگا، جو اس نے ساری زندگی کا سرمایہ یہاں لگائے اور خالی ہاتھ جائے، آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا. ولا ترغبوا فيما عنه اس چیز میں دل نہ لگاؤ جس کو کل چھوڑ. وارغبوا فيما الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، اس چیز کے ساتھ دل لگاؤ جہاں تمہیں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے. اپنا اصل وطن ہمارا وہاں ہے، اس کے لیے عقل مند آدمی ہے کہ وہاں کے لیے بھیجے، جو ہاتھ میں آئے وہاں کے لیے بھیجے. زندگی بھی اور مال بھی اور جان بھی وہاں کے لیے بھیجے. اور 5ویں بات، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب نے حاضر ہونا ہے. ہم سب نے، صحیح حدیث ہے، ما منکم الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر آدمی اللہ کے ساتھ 2 بعدو ملے گا، درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا. پوری زندگی کے ریکارڈ سامنے ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم، دائیں طرف دے گا جو نیک عمل کیا. وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم، بائیں طرف دے گا تو برے اعمال کا ڈھیر ہوگا. وینظر تلقاء وجہہ، سامنے دے گا فلا یرا الا النار، دوزخ کی آگ ہوگی. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور زیادہ نہیں تو کسی محتاج کو ایک کھجور کا دانہ دے دو، یہ بھی بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے ایک کھجور کی بھی توفیق نہیں تو کسی مسلمان کے ساتھ میٹھی بات کرو، ترشروئی سے نہ ملو، یہ بھی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو میرے پیارے تھوڑی سی زندگی ہے، وہاں بیچنا یہ عقل مندی، یہاں چھوڑنا. الدنیا دار من لا دار لہ، یہ بھی حدیث، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں. ومال من لا مال لہ، اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال. ولہا یجمع مالا من لا عقل لہ، دنیا میں مال وہی آدمی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہے. یہ نبی کا فتویٰ ہے. اور ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ بڑا ہوشیار ہے، بیٹھوں کے لیے کیا بنایا، بیٹھوں کو کہاں پہنچائے. اور آخرت اس کا کیا ہے؟ بیٹوں کے آخرت کا غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. دیندار بنانے کا سوچ نہیں ہے، دنیا دار بنانے کا. میرے پیارے بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا میں بھی سکون سے رہے. یہ تو خواب جیسے گزری گی، یہ زندگی ہے ہی نہیں ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، آج کتنی گرمی تھی بس ختم ہو گئی، آج کا دن تو پھر نہیں آئی.
اس طرح یہ دنیا ایک دن ہے، یہ ایک دن گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی پھر گزرے، یہاں کی تکلیفیں عارضی، یہاں کے خوشیاں عارضی۔ بات مجھ سے لمبی ہو گئی، یہ ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس حدیث کو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سنایا تھا، اور جبریل نے اللہ سے لا یکون قوما فی حبرۃ الا یاتی بعبرۃ، ایک قوم خوشی میں ہوتا ہے اس کے بعد ایک دن زوال بھی آتا ہے، ولا اور دنیا کے ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، وَكُلُّ نَعِيمِ الدُّنْيَا لَا مَحَالَةَ زَائِلُ إِلَّا نَعِيمَ الْجَنَّةِ، دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہونے والی ہے، جنت کی نعمتیں ختم۔ وَكُلُّ هَمٍّ يَنْقَطِعُ إِلَّا هَمُّ أَهْلِ النَّارِ، ہر غم جتنی بھی انسان دنیا میں غم میں ہے، یہ غم ایک دن ختم ہونے والے، لیکن دوزخیوں کا غم۔ اور اللہ پاک کو سب سے فرائض کے بعد، اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، سب سے زیادہ فرائض کے بعد اللہ کو محبوب چیز کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، کسی مسلمان کو، اور سب سے تو انسان کی خدمت کرو، انسان کو دوزخ سے بچاؤ، یہ جان مال دین پر لگاؤ، یہ اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، تو اللہ دنیا میں اتنا بڑھائے گا۔ اللہ پاک بہت بڑا غیرت والے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جو لوگ دین پر لگاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایک کے بدلے میں 700 گنا اللہ دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی ہے۔ دین پر جان لگاؤ، جان میں برکت، مال لگاؤ، مال میں برکت، تو نیت ہے۔ آج تو میرے پیارے ایک درخواست ہے، فوراً نہ اٹھو، کم از کم 5 منٹ تو انتظار کرو، 1-2 تقاضے تو سنو، پھر اگر اٹھنا بھی ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ بیان بھی نہیں ہوا پورا۔ درخواست ہے کہ یہ صرف بیان مقصود نہیں ہوتا ہے، اصل تو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئے۔ یہ تو آپ نے سنی اور دل نے بھی چاہا کہ کرے، لیکن استعداد نہیں ہے کرنے کا۔ جیسے آدمی بازار میں چلا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کے گھر میں ضرورت بھی ہوتی ہے، قیمت بھی معلوم ہے، لیکن جیب خالی ہے تو خرید نہیں سکتا ہے۔ اس اعتداد کو کہ ان باتوں پر عمل ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔